کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان، تمام انسان صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے، لگاتا ہے، اپنی توانائی، اپنی انرجی، اپنی قوت، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنی مہارت کسی فن میں۔ ڈاکٹر بیٹھ گیا آ کر پیسے لے رہا ہے اور نسخے لکھ رہا ہے، وکیل بیٹھا ہوا ہے دفتر سجا کر، کوئی آیا ہے 5,000 روپیہ لے کر اس نے مشورہ دیا ہے، بیچ رہا ہے اپنے آپ، ذہن بیچ رہا ہے۔ کوئی بیچارہ فزیکل قوت بیچ رہا ہے، اپنی کسی چلا رہا ہے، 8 گھنٹے اینٹیں دھو رہا ہے، وہ اپنی توانائی بیچ رہا ہے۔ کوئی فزیکل انرجی بیچ رہا ہے، کوئی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی مہارت فنی بیچ رہا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، مومن کو بھی کرنا ہے اور کافر کو بھی کرنا ہے۔ مومن بھی ہے، غریب ہے، ملازم ہے، امپلائی ہے، مزدور ہے، یا کوئی پروفیشنل ہے، اور کافر بھی ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موبقها۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صبح سے شام تک میں نے بھی بیچا اپنے آپ کو، آپ نے بھی بیچا، بکر نے بھی بیچا، عامر نے بھی بیچا۔ جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی، وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کر آیا ہے شام کو، گناہ کی ایک یوں سمجھیے کہ گٹھڑی باندھ کر لے کر آیا ہے، گویا کہ آگ کا ایک الاؤ لے کر لوٹا ہے اپنے گھر۔ اور جس نے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے، حلال پر قناعت کی ہے، صحیح بات کی ہے، وہ مغفرت لے کر آیا ہے۔ اپنے نفس کو چاہے تو وہ آزاد کرا کر آتا ہے جہنم کی آگ سے، دن بھر کی محنت اور اپنے آپ کو بیچ کر، اور یا پھر اپنے نفس کے لیے پروانہ عذاب لے کر آتا ہے، لوٹتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو انویسٹ کر کے جمع کر رہا ہے، یہ مال، دولت، اسباب، اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے عمراء کے ڈرائنگ رومز میں وہ اینٹیکس رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے قدیم وہ کتنی قیمتی ملتی ہے، لیکن بڑا غرور ہے، یہ فلاں کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ میں نے اتنے $1,00,000 کی خریدی، یہ ہٹلر کا قلم ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے، لگا ہوا ہے، جمع کر رہے ہیں، نوادر جمع ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ جمع، ہیرے جواہرات جمع ہو رہے ہیں، جمع کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ کر، اپنی صلاحیتیں بیچ کر یہ جمع کر رہا ہے۔ فرمایا بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر، قادحا الی ربک قدحا فملاقی کے نتیجے میں، بائع نفسہ کے نتیجے میں، اللہ کو خوب معلوم انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا، کس شے سے اپنے آپ کو محروم کیا، اور کیا انہوں نے سنگ ریزے اور خزف ریزے لا کر جمع کر لیے ہیں، ڈھیلے کی جن کی قیمت نہیں ہوگی آخرت میں۔ اس کے برعکس قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، موعظہ آ گیا، تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، روح میں تم نے اگر کوئی روگ پال لیے ہیں، ان کا مداوع بھی آ گیا، اپنی بدعمالیوں سے یہاں زنگ لگایا ہوا ہے، اس کے ازالے کا سامان بھی آ گیا، سیکل آ گیا، پالش کر لو، اور ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے اہل ایمان کے حق میں۔ قل اے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے، اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے۔ یہ فضل خداوندی کا مظہر اتم، رحمت خداوندی کا مذہب اتم اور اکبر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس پر اترائیں، اس پر جشن منائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں۔